record the session, and my voice is clear. Am I clearly understandable to all? Yes, sir. Oh, Yes, sir. that's nice. That's nice. Oh, right. If you remember, we were uh, discussing, uh, competition in the industry and competition of different firms. Uh, we have already discussed, different categories or classification of competitors, and there is always different kinds of competitors in an industry. I mean, there is market leader, there is market challenger, there is market follower, and stuff like that. And we have discussed, the comparative forces, five forces model that was presented by, Michael E. Porter, and I've already given you a detailed article from Harvard Business Review for one of your assignments. So in the previous class, we have discussed, the market leader in detail and the strategies used, by a market leader, right? Today, the main, focus of a lecture there would be on market follower and market challenger strategies, in any industry, because in any industry there is always one leader, there are always, one, two, three, four challengers, and there are also many followers. Whenever you study whatever you study, whichever industry you take for your study. I mean, we talk about, Islamic banking. There would be some Islam, leader in Islamic banking industry. There would be some leader in conventional banking industry. And if we talk about the insurance industry, I mean, there must be a leader with highest market share in insurance industry. If we talk about takaful, which is Islamic insurance, of course, there would be somebody, single firm that would be enjoying, maximum market share, and that's known as market leader. So any industry, telecom industry, automobile industry, any industry you talk about that has one leader, which is with the highest market share, and the challenger, which has the second best or the second highest market share, and few followers and niches. Sometimes, they have good, I mean, strong, they are sustainable, but they have a slightly, smaller market share. So I'm going to share the screen. Let's find out something to discuss now. Right, is my screen shared with everyone? Yes, sir. Right. Zen methods. Okay. Market challenger strategies. Firms that occupy the second, third, and lower ranks in an industry are often called runner-ups. Any firm that is at the second number, right, that is either known as market challenger or that is known as runner-up. So let's discuss the things in detail about them. Okay, let me make it a bit bigger so you can see it very easily. Right, defining the strategic objectives and opponents. Right, opponents are the competitors. This is another word for the competitors. And what are your strategic objectives? For example, it can attack the market leader. So the focal point of today's discussion is market challenger. So we're discussing challenger can attack the market leader, right? Of course, that is a challenger. That is the second biggest firm in the industry. That is with, the second highest market share. That has the second biggest resources, right? And that is quite strong and sustainable firm. That is known as challenger. So it can attract the market leader. I mean, this is high risk but potentially, high payoff strategy. Of course, when you are attracting market leader, this is very dangerous because market leader is what that's more powerful. There is more resources. Let me mute, the mic. Somebody is distorting the session.
right? So when you target, the market leader, fine, it is very risky, but it is very, a potential to get the maximum benefits. Of course, for example, I mean, iPhone, for example, iPhone is the biggest, market leader in the global market, right? For example, and Huawei or somebody like, yeah, Huawei could be the market challenger, right? I mean, Samsung is the market challenger, and Huawei, for example, the market challenger. If Huawei comes up with the finest quality mobile phone or a version, right, and that would give a tough time to, the iPhone or the Apple company. So it could be risky also, because Huawei might does not have, that resources. Huawei may not sustain that kind of, innovation or that kind of, quality for the longer time, right? Because iPhone took a lot of time to develop the finest quality mobile phones, and that has developed, a strong client base across the globe. Huawei is an emerging brand, that is developing brand, Uh, in the countries outside the Pakistan, I mean, there is always people, they're using mobile phones, and they mean iPhone is a mobile phone. I mean, I have never seen, any other brand in their hands. You know, Probably I visited few countries, and whenever I go, wherever I go, I always watched. The students, the people sitting in trains, sitting in planes, sitting in cafes, moving around in streets and parks. I have seen that everyone is using, Apple phone, right? So I personally think that Apple is a global market leader, right? So if a company that is smaller in terms of the resources and the market share, if that is trying to develop, the bigger phone or the finest quality phone, it means that is attacking the leader, right? So it is good strategy if you could sustain that quality, that innovation for the longer time, but it's usually at least possible. It's not that easy. So it can attack, second, it can attack the firms of its own size, right? Challenger can attack the firms of its own size. If that is unable to attack the market leader, they would try to attack somebody that's of its own size. I mean, of course, whenever you try to target some firm in the industry, you always check that what would be the counter move of that company. So you should be very careful. Of course, leader is something bigger. I mean, if we are talking about a jungle, lion is the king. So you cannot attack, you cannot mess up with the king, with the, lion. So if he were weak, so you find a weak animal to fight with, to attack. So better if you could find out, company that is somewhat similar like you, so you can attack to that. I mean, you can come up with a product or the service that is being offered by that company. So they would be okay. So you would try to differentiate your product, and people would convert from that company towards you, because your product there would be bit better at the similar price or at the lower price. So you cannot fight with the leader. Third way, it can attack the small, local, and the regional firms. Third way is better find somebody which is lower in the resources, which is smaller in size, which is lower in market share. So that is okay. You can target those firms, and you bring a better product and a service, better price, better distribution, better product. So people can think, so we do not buy the products from these firms that's coming with a different product or at the better price. So people would switch from other companies to you. So it is also advisable strategy, because you point out, the smaller firms in the industry, and you keep targeting those and coming up with different products. बात समझ में आ रही है भाई लोगों की नहीं? यस सर आ रही है। एंड तुम्हारे अलावा सब बाकी से माइक, पूछ लें। तुम्हारे अलावा माइक्स मेरे ख्याल में सब लोगों के शायद बंद होते हैं। तो मैं अभी बात करता हूँ। जैन अब्दुल्ला कौन है? जैन अब्दुल्ला, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जैन, सर
सर सब अपनी मर्जी से अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ कर तो सकते हैं लेकिन वो नहीं भी करते ना समटाइम्स। अच्छा जी ये कौन है ये कौन है ये कौन महमूद मुताहिर महमूद सर। मुताहिर मुताहिर को बात समझ में भी आ रही है बेटा कि नहीं? यस सर, आपने आ रही है सर, कम मार्केट क्या कंपटीशन का सर बता रहे हैं आप, आ रही है। अब बस कुछ इस तरह से है, बस गुजारा ही है यार, करें कुछ। अच्छा चलें, अब हमने देखा कि जी आप लीडर को अटैक कर लें, आप अपने साइज की फर्म को अटैक कर लें, आप अपनी सी छोटी फर्म की साइज को अटैक कर लें। लीडर को अटैक करेंगे तो ठीक है, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपको बड़ी बेहतरीन किस्म की प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया आपने, अब आपका दिल करता है कि मैं सीधा फोन बना के फेंकूं और वो आईफोन 12 को जो भी लॉन्च होने वाला है सितंबर में उसको टक्कर दे जाएगा, तो फिर इसका मतलब है आप आईफोन के साथ पंगा ले रहे हैं, आप एप्पल कंपनी के साथ पंगा ले रहे हैं। ठीक है, सो अटैकिंग विद द दिस इज गुड स्ट्रेटेजी। अगर आप ये सोचते हैं कि सारी दुनिया जो है वो आईफोन 12 का वेट कर रही है और मेरा फोन आईफोन 12 से 10 दिन पहले मैं लॉन्च कर दूंगा और लोग जो है वो आईफोन 12 का वेट करना बंद कर देंगे एंड दे वुड बाय माय फोन, अगर आपको ये लगता है, वैसे ये खासी मुश्किल बात है, तो फिर ठीक है आप लड़ाई डाल दें, लीडर के साथ देखी जाएगी। अगर ये नहीं लगता तो फिर आप काम ये करें कि आप अपनी साइज की फर्म देखें, ठीक है, उसके साथ आपकी लड़ाई बनती है। आप पूरी इंडस्ट्री देखें, जो लगता है आपको यार ये मेरी तरह की फर्म है, मेरी तरह की प्रोडक्ट बनाती है, उसका लड़ाई कर लें, उससे बेहतर प्रोडक्ट बना लें, तो लोग जो उसका प्रोडक्ट खरीदते हैं वो नहीं खरीदेंगे, वो आपके पास आ जाएंगे। सो दैट इज गुड स्ट्रेटेजी। तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप पूरी इंडस्ट्री पे नजर मारें, जो आपसे छोटी फर्म है, ठीक है, उसकी प्रोडक्ट सर्विस देखें, तो इसका मतलब ये है कि बड़े कम क्लाइंट्स हैं उसके पास, तो आप एक काम करें, प्रोडक्ट बनाएं, अच्छा प्राइस रखें उतनी, उन सारे क्लाइंट्स को स्विच करें अपनी तरफ और उसको फारग कर दें। तो आपने अपने बेसिकली क्या करना है, आपने अपना मार्केट शेयर इनहांस करना है ना, आपने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है ना, तो जरूरी नहीं है कि हम लीडर को अटैक कर दें। फाइन, लीडर को अटैक कर सकते हैं, तो दैट इज ओके, लेकिन अगर लीडर ने वापस को मूव चली तो फिर आपसे संभाला नहीं जाएगा काम। समझ आ रही है? बॉयज यस सर, ओके सर आ रही है। चलें, आ रही है दैट्स सर नाइस, समझ। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। अच्छा जी, अब वो कहते हैं चूजिंग अ जनरल अटैक स्ट्रेटजी। यार ये बड़ा कमाल के टॉपिक्स हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर यही चीजें पढ़ने वाली हैं भाई लोगों, कि एक इंडस्ट्री में जब बैठ के आप काम करते हैं तो आपको कैसे प्ले करना है। ये क्रक्स है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, वरना ये प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग ही है। ये बात मैं को 10,000 बार कर चुका हूँ क्लास में भी और इधर भी। चलें, अब क्या है, फ्रंटल अटैक। वो कहता है कि जनरल अटैक स्ट्रेटेजी क्या है एक चैलेंजर के पास जब वो इंडस्ट्री में आ गया, एंड दैट इज विलिंग टू अटैक नाउ, दिस रेडी टू अटैक नाउ। ठीक है, वो अब अटैक करने के लिए अपने पर तोल रहा है, तो उसके पास जनरल अटैकिंग स्ट्रेटेजीज में एक स्ट्रेटेजी है दैट्स नोन एज फ्रंटल अटैक। ठीक है, ये एक फ्रंटल अटैक है। अब फ्रंटल अटैक में क्या है कि आप सिंपल, अगर आपकी एक प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यार जो डॉलन्स है ना, डॉलन्स का रेफ्रिजरेटर कमाल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब पूरी मार्केट में सबसे ज्यादा जो रेफ्रिजरेटर बिकता है या फ्रिज बिकता है, उसमें सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ फ्रिज बिकते हैं वो हैं डॉलन्स के, फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब मैंने कहा कि यार मैं एक ऐसा फ्रिज बनाता हूं, राइट, जो डॉलन्स की फ्रिज को टक्कर दे जाएगा, और डॉलन्स की जो 75% सेल्स का रेवेन्यू है दैट्स बेस्ड ऑन इट्स फ्रिज और रेफ्रिजरेटर, and a company that is smaller than Dollars, तो वो क्या करेगी, that is trying to design a refrigerator that's more beautiful, that's more performance oriented, that's more wider, that's more energy saver and something like that, तो वो कहता है कि जी मैंने फेंक दिए एक रेफ्रिजरेटर बना के अपनी इंडस्ट्री के अंदर, उसके अंदर देखी जाएगी। तो इट मीन्स यू आर एंगेजिंग योरसेल्फ एंड डॉलन्स इन फ्रंटल अटैक, क्योंकि उसका फ्रंट क्या था कि उसका फ्रिज बहुत बिकता है, राइट। जब मैं कहूँ कि यार सुजुकी में गाड़ी उसकी जो कल्टस नहीं है, ये वो सबसे ज्यादा कल्टस बिकती है, राइट, और आप इधर से होंडा उठे और वो 1000 सीसी की एक गाड़ी बनाए जो कि कल्टस से ज्यादा कंपैरेटिव हो, और वो वहां फेंकती है और वो कहे कि यार कल्टस की ऐसी की तैसी सुजुकी की मैं देखता हूँ ये कैसे इतने नंबर ऑफ कल्टस बेच सकता है, तो आपने कल्टस का एक ऑल्टरनेटिव बना के मार्केट में फेंका, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सुजुकी के साथ उसके कल्टस पे टक्कर ले ली। दैट इज नोन एज अ फ्रंटल अटैक। ठीक है, व्हेन यू अटैक somebody's product that's most popular, right, it is frontal attack. Another attacking strategy that is known as flank.
فلینک اٹیک. فلینک از مین کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یار میں اس کی کلٹس اچھی ہے, میں کلٹس اچھی گاڑی بناؤں, دیٹ از فرنٹل اٹیک. اچھا اس کی یار لیانا گاڑی جو تھی بڑی 1300 سی سی وہ اچھی کار نہیں تھی, ٹھیک ہے, یہ اس کا ویک ایریا تھا. یا اس کی جو گاڑی ہے آلٹو 1000 سی سی میں چھوٹی گاڑی, وہ ایک اچھی کار نہیں تھی یار, کمپیکٹ کار نہیں تھی. تو اس کی جو ویک پروڈکٹس ہیں 1000 سی سی میں اور 1300 سی سی میں, سو آئی شوڈ گو فار a 1000 سی سی car and for a 1.3 cc car, and I should develop a better car, and I should develop a better car in 1.3 cc category and 1000 cc category. This is known as flank attack. یعنی آپ نے یہ دیکھا کہ جو میرا مارکیٹ لیڈر ہے اس کی یہ دو پروڈکٹس ویک ہیں, تو بجائے اس کے کہ جو تیسری پروڈکٹ اس کی اچھی ہے میں بھی ایک اچھی پروڈکٹ اس سے اچھی بناؤں, تو دیٹ ول بی اے فرنٹل اٹیک. میں کام کرتا ہوں یار اس کی تو پروڈکٹس ویک ہے نا, اچھی میں نہیں بنا سکتا, تو اس جو ویک کو میں ٹارگیٹ کرتا ہوں اور اس سے میں اچھی بنانے کی کوشش کرتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی لوگوں؟ سر آ رہی ہے سمجھ. بڑی سمپل سی بات تھی کہ جب موبیلنک جی ایس ایم بیسڈ پہلی کمپنی تھی, اس نے جناب ٹاور لگا دیے, اس نے جناب اپنے پیکیجز بیچ دیے, اس کی سمیں بک گئیں, لوگوں نے چلانا شروع کر دیا, ٹیلینور آ گیا. ٹیلینور نے دیکھا کہ یار وہ تو کمپنی آلریڈی ہے 4 5 6 10 سال سے اس مارکیٹ کو سرو کر رہی ہے, ساری کی ساری مارکیٹ اس نے کیپچر کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کی آلموسٹ مونوپلی ہے جی ایس ایم انڈسٹری میں, اور جو ہے وہ سب سے زیادہ مارکیٹ شیئر اس کا ہے, اور وہ انکمنگ کالز کو بھی وہ چارج کر رہی ہے, اتنا بڑا وہ جن ہے. تو ٹیلینور نے کیا کیا, اس نے دیکھا کہ یار جیز کے سگنل جو ہے نا ریموٹ ایریاز میں, پہاڑی علاقوں میں, گاؤں میں, بیکورڈ ایریاز میں اس کے سگنلز کم ہیں, یہ اس کے ویک پوائنٹس ہیں. تو ٹیلینور نے ان ویک پوائنٹس کو پہلے کور کرنا شروع کیا. دیر واز اے فلینک اٹیکنگ اسٹریٹجی بیسیکلی, کہ یار میں کیا کام کرتا ہوں, میں بیکورڈ ایریا سے اپنی کوریج شروع کرتا ہوں, کرتے کراتے جو ریموٹ ایریاز ہیں جہاں جیز ابھی نہیں پلان کر رہا, رائٹ, جیز ابھی کریم کھا رہا ہے بیٹھ کے, میٹروپولیٹن سٹیز اور میٹروپولیٹن ایریاز پہ وہ لگا ہوا ہے, اینڈ دیٹ از اگنورنگ the remote areas. So there is an opportunity. There's the weaker areas. I'm going to mute you. There is distortion, sorry. So there was, a flank attack by Telenor over the chess phone, right? That was the frontal attack, right? Which is, front attack. This is attacker, this is defender, and this is frontal attack. That was the flank attack. آپ ایک سائڈ سے آ رہے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فرنٹ ہے, اس سائڈ سے جو ڈیفینڈر ہے نا وہ ویک ہے, تو میں اس سائڈ سے آ کے اٹیک مارتا ہوں, ٹھیک ہے. دیٹ واز اے سیکنڈ اسٹوری. تھرڈ اسٹڈی از انسرکلمنٹ. انسرکلمنٹ اٹیک مینس کہ آپ اس کو مختلف سائڈوں سے انسرکل کرنا نا. Encirclement maneuver is an attempt to capture a wide slice of the enemy's territory through a blades. It involves, launching a grand offensive on several fronts. جب آپ لڑائی کے مختلف محاذ کھول دیتے ہیں نا, اللہ نہ کرے انڈیا اور پاکستان میں لڑائی ہو, تو ایک سائڈ ہے کہ جی میں نے اسلام آباد کو ٹارگٹ کرنا ہے, جی ہم نے نئی دہلی کو ٹارگٹ کرنا ہے. اچھا یہ تو ٹھیک ہے, میں کہوں کہ یار میں نے انسرکلمنٹ اٹیک کرنا ہے, میں نے انڈیا کو 6 سائڈ کو ایٹ ون ٹائم ٹارگٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ میں انسرکلمنٹ اٹیک کر رہا ہوں کہ یار میں کہوں کہ یار میں نے فلاں پروڈکٹ کے ساتھ پرائس میں پنگا لینا ہے, فلاں سروس کے ساتھ میں نے ڈسٹریبیوشن میں پنگا لے لینا ہے, فلاں پروڈکٹ کے ساتھ میں نے پروڈکٹ لیول کا پنگا لے لینا ہے, فلاں جگہ پہ میں نے کسٹمر سروس کوالٹی اپنی بہتر کر لینی ہے, اور فلاں جگہ پہ میں نے اپنی ریٹیل آؤٹ لیٹس کھول لینے ہیں. تو یار اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک بڑے کمپریہنسو پلان کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں, اور ایک آپ نے سوچا ہوا ہے کہ جی میں نے لڑائی پوری کرنی ہے, تو دیٹ از نون ایز انسرکلمنٹ اٹیک. So when you try to encircle, all of the positions, different fronts of the defender. So you're opening, a dynamic kind of war with your defender because you're trying to target its multiple sites, right? So یہ وہ چیز ہو جاتی ہے. چلیں اگلی چیز کیا, دیٹ از اے بائی پاس اٹیک. بائی پاس اٹیک سمپل یہ ہے, it's more like a flank attack basically. This is a flank attack strategy, right? It means bypassing enemy and attacking easier markets to broaden one's resource base. میں کہوں کہ یار میں اس کی جسٹ مارکیٹ کا وہ بادشاہ ہے, میں اس میں نہیں جا سکتا, میں نہیں لڑ سکتا. ہاں کچھ ایسی مارکیٹس جس میں اس مارکیٹ لیڈر کا کم ہے مارکیٹ شیئر,
یہاں وہ کم چیزیں بیچتا ہے. اس مارکیٹ میں اس کی اپروچ اچھی نہیں ہے, ایکسس اچھی نہیں ہے, لیکن میں یہاں آسانی سے اپنا بزنس کر سکتا ہوں. تو میں بائی پاس کرتے ہوئے چھوٹی اور آسان مارکیٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں. وہاں میں اپنی کوک سپلائی کرتا ہوں, وہاں میں اپنی پیپسی سپلائی کرتا ہوں, یا وہاں میں اپنے دیکھو نا کوک اور پیپسی تو آلریڈی ان کی سپلائی بہت اچھی ہے. پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ کوک اور پیپسی ضرور ملتی ہے. انہوں نے کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں ہے, جگہ چھوڑی نہیں ہے جہاں کوئی دوسرا بندہ آ کے اپنا پروڈکٹ بیچنا شروع کر دے, رائٹ. تو اب جو میزان بیوریجز ہیں یا کوئی نیشنل کیا نیکسٹ کولا ہے یا پاک کولا ہے اینڈ the brands like that, so there is very difficult to them to find out a place, where the Coke and Pepsi beverages are not available, because that are widely supplied, that's widely available everywhere. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ when you have left few opportunities for your attacker, for your challenger, the challengers would fight some easy markets to target those things. تو اس کو بائی پاس جب وہ ایسے اٹیک کرنا شروع کرے گا جو چیلنجر ہے, ہم اس کو بائی پاس. گوریلا وارفیئر یہ ہے کہ یار جہاں میرا دا لگے گا, چھوٹے چھوٹے اٹیکس, چھوٹی چھوٹی چیزیں میں کرتا رہوں گا. میرا پرائس میں دا لگے گا, میں وہاں 2 نمبری کر جاؤں گا, 2 نمبری سے مراد اس کو ادھر کھیل جاؤں گا, ٹھیک ہے. میرا کو پروڈکٹ سائٹ پہ دا لگے گا, میں وہ کر لوں گا. میرا کو ڈسٹریبیوشن سائٹ پہ لگے گا, میں وہ کر لوں گا. میں کہیں فیئر پلے کر لوں گا, کہیں انفیئر پلے کروں گا. تو گوریلا وار جو ہے لائک جیسے یہ کنٹریز کے اندر گوریلا وار ہوتی ہے کہ جی آپ چھپ کے ادھر ادھر کرا کے آپ کسی کمپنی کو وہ کر دیتے ہو, ذرا کوشش کرتے ہو کہ اس پہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے. Right, choosing a specific attack strategy. Again, price discount is a strategy, right. آپ نے کہا جی 10 روپے, میں نے کہا جی 15 روپے کم کرنا ہے. سی این جیز والے وہ دن یاد ہے جب سی این جی کے لیے لائنیں لگتی تھیں, ایک سی این جی اسٹیشن پہ 20% آف, اگلے پہ 30% آف, اگلے پہ 25% آف, اگلے پہ 35% آف, ٹھیک ہے. تو ایک پرائس ڈسکاؤنٹ آفر کر دینا, دیٹ از اٹیک اسٹریٹجی. دین لوور دی پرائس گڈس, ویری سمپل, چیزوں کی قیمت کم کر دیں. پریسٹیج گڈس یہ ہے کہ آپ بہت اچھی چیزیں بنانا شروع کر دیں. مثلا آپ ایک برے ہوٹل میں جائیں اور اس میں آپ کو بڑا ہی شاندار روم مل جائے رہنے کے لیے, رائٹ. یا آپ ایک سیکنڈ تھرڈ کلاس ریسٹورینٹ پہ جائیں اور وہاں کی کوئی ڈش بڑی زبردست ہو جائے, وہاں آپ کو بڑا زبردست انوائرمنٹ مل جائے, وہاں آپ کو کمال کی کٹلری اور سروسز مل جائیں. دو دس از ڈیفیکلٹ, ایسا ہو نہیں سکتا. یا آپ ایک پرانے محلے میں جائیں, وہاں کو بڑی شاندار کوٹھی بنی ہوئی ہو, رائٹ, بڑا شاندار گھر بناؤ. سو اگین یہ اتنا آسان نہیں ہے, لیکن آپ پریسٹیج گڈ انٹروڈیوس کروا دیں تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے. پروڈکٹ پرولیفریشن مین کہ آپ جنرلی کوئی انٹر ریلیٹڈ ٹارگیٹ پروڈکٹس کو اکٹھے کر کے کوئی ایسی بڑی اور کلوز چوائس بنا کے آفر کر دیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ آپ پروڈکٹ چھوڑ کے آگے نہ جا سکے. پروڈکٹ انوویشن, آف کورس آپ نے پروڈکٹ انوویٹ کر لیا, بہتر پروڈکٹ اپنے ڈیزائن کر دیا, تو آپ نے کہا یار واہ, تو کمپنی کا ایک پروڈکٹ ہے وہ تو یہ تھا, مہنگا تھا, تو میں یار ایک پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے جو ایک سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس کمپنی نے بنا دیا, لیکن اس نے بڑا انوویٹ کیا ہے. جیسے چائنا کرتا ہے فون, اس نے 2 سموں والے بنا لیے, 3 سموں والے بنا لیے. اب جیسے آئی فون کو مجبوری کے طور پہ ڈبل سم والے فون بنانے پڑ رہے ہیں, حالانکہ یہ میرا خیال ہے کہ ڈبل سم والے فون جو ہیں وہ آئی فون کو شاید نہیں بنانے چاہیے تھے. یہ بھی ایک قسم کا وہ ہے. اب لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے یہ چیزیں کامن ہو رہی ہیں, شاید 4 سموں والا فون بھی آنا شروع ہو جائے جو آئی فون بنا ہے. سو دس از ہاؤ. سر چائنا گریلا وار کر رہا ہے نا ورلڈ کے اندر. چائنا بہت کچھ کرتا ہے جی, چائنا بادشاہ ہے, ٹھیک ہے. چائنا کا جس کے ساتھ چاہے وہ پنگا لے سکتا ہے. چائنا اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی سب سے زیادہ بھرتا ہے. چائنا پروڈکٹس باقی ملکوں میں بنا کے وہ سستی بیچ دے گا, اپنے ملک میں مہنگی بیچ دے گا. وہ اس نے ورلڈ اکانومی کے ساتھ پنگا لیا ہوا ہے, اور اس کا ایک ہی ڈریم ہے کہ اس نے ورلڈ اکنامک لیڈر بننا ہے, اور جو کہ وہ بن بھی گیا ہوگا, رائٹ. وہ ابھی اس کو ایکسپوز نہیں کرتا کیونکہ یہ بھی سم ٹائم لوگوں کو بات ہضم نہیں ہوتی. بٹ چائنا از جائگنٹک کائنڈ آف کنٹری. وہ اب چائنا یو کی ناٹ ایکسپیکٹ کہ چائنا بڑا برہم ملک ہے اگر دیکھا جائے, رائٹ. اس کے پاس سب کچھ ہے بھائی, وہ دیٹس ورلڈ پاور. تو آنے والے دنوں کا جو مارکیٹ لیڈر رہتا ہے وہ بھی چائنا, کیونکہ اس کا امیج بھی ہے نا, وہ تھوڑا سا ہم نے یہ بھی دیکھتے ہیں نا, اس کو دیٹ از لیسٹ کنسرن ہوتا ہے امیج. میڈ ان چائنا ایک برا کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں, جس میں میڈ ان چائنا ہوتا ہے, اس کی ایکسپیکٹ کہ یار دس از اے انفیریئر کوالٹی پروڈکٹ. سو دیٹ ڈز ناٹ بادر, ٹھیک ہے. میڈ ان جاپان کا ایک مطلب ہے بھائی میڈ ان جرمن, میڈ ان جرمنی, اس کا ایک مطلب میڈ ان یو ایس اے. اگر آپ کسی چیز پہ دیکھ لیں تو اس کا ایک امپیکٹ ہے. میڈ ان چائنا دس ویری کامن. سو اس کی وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے
جس کو ہم انفیریئر سمجھتے ہیں. چائنا کہتا ہے کہ یار میں اس پہ بہت خوش ہوں کہ دنیا میں ہر چیز پہ میڈ ان چائنا لکھا ہوا. ٹھیک ہے, اور آپ دنیا کی جس مارکیٹ میں چلے جائیں اس میں اٹھا کے چیزیں دیکھتے ہیں, سب سے زیادہ چیزیں ملیں گی وہ میڈ ان چائنا پہ ملیں گی. ٹھیک ہے, سمپل از دیٹ. یور آئی فون دیٹ از ڈیزائنڈ ان کیلیفورنیا, دیٹس اسمبلڈ ان چائنا. سو چائنا از اوکے. مارکیٹ فالوور کی ہم بات کر سکتے ہیں. مینوفیکچرنگ کاسٹ ریڈکشن, چائنا کا سب سے بڑا جو ہے مینوفیکچرنگ کاسٹ ریڈکشن, کہ وہ اتنے بلک میں پروڈکٹ بناتا ہے کہ اس کی مینوفیکچرنگ کاسٹ اتنی ریڈیوس کر لیتا ہے, تو وہ کہتا ہے پھر آ جائے کسی میں ہے دم تو آ کے اتنے پیسوں روپے سے پروڈکٹ بنا کے دکھائے. تو آپ دیکھ لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹوائز اور یہ جو ڈیلی ڈومیسٹک چیزیں ہیں گھر میں یوز ہونے والی, ریڈیو پہ آگے پیچھے چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ پڑی ہیں, وہ 10 روپے کی, 20 روپے کی, 30 روپے کی, 40 روپے کی. ٹھیک ہے, وہ شاید میرے خیال میں کوئی اتنے کم پیسوں میں کہیں بھی نہیں بن سکتی. دین دا مارکیٹ فالوور اسٹریٹجیز. مارکیٹ فالوور مین کہ ون اسٹیپ بیہائنڈ دا چیلنجر. اب جو تیسری بڑی فرم ہے جس کے پاس تیسرا بڑا مارکیٹ شیئر ہے, تو اب اس کے پاس بہت زیادہ ریسورسز نہیں ہے, بہت بڑا سائز نہیں ہے, بہت بڑے لوگ اس کے پاس کام نہیں کرتے, بہت مارکیٹ شیئر نہیں ہے, یہ پرابلم اس کے ساتھ ہیں. تو اس نے فالو کرنا ہے, اس کی مجبوری ہے, وہ لڑ نہیں سکتا, وہ مار نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو اس نے کیا کرنا ہے, کاؤنٹر فیٹرز. The counterfeiter duplicates the leader's product in packing and sell it in black market. تو اب یہ چائنا کیا کرتا ہے, یہ جو جتنی بھی تائیوانی پروڈکٹس, چائنا کی پروڈکٹس, بنگلہ دیش کی پروڈکٹس, جو اس طرح کی پروڈکٹس آتی ہیں کہ یار یہ الیکٹرانکس میں یہ شیورز آپ دیکھتے ہیں, ریزر دیکھتے ہیں, بیٹریز دیکھتے ہیں, اس طرح کی چیزیں, تو آپ وہاں چلے جائیں تو اس کی وہ کاپی بنا کے رکھی ہوئی ہے, پوری کاپی بنا کے رکھی ہے, وہی نیم ہے, وہی اس کی پیکنگ ہے, وہی اس کی شکل ہے, مٹیریل ہلکا لگا ہوا, اس کی پرفارمنس کم ہوگی. تو فالوور یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کاؤنٹر فیچرز. کلونرز وہ کلوننگ کرنا. دا کلونرز ایمولیٹس دا لیڈرز پروڈکٹس نیم اینڈ پیکنگ وتھ سلائٹلی ویریشن. کبھی آپ دیکھیں گے وہ تھوڑا سا دیکھنے میں نوکیا لگ رہا ہوگا, لیکن آپ دھیان سے پڑھیں گے تو اسپیلنگ اس کی ذرا ڈفرینٹ ہوں گی, اس کی شیپ وہ لگ رہی ہوگی, لیکن دیکھا جائیں گے تو پروڈکٹ نیم ذرا ڈفرینٹ ہوگا. تو لوگ ٹھیک ہے کلون کرتے ہیں کہ دکھنے میں یہ لگے اصل ہے, دکھنے میں اس کے قریب تر برانڈ کو لے کے جانا, لیکن انفیکٹ تھوڑی سی ویریشن رکھ کے اپنا پروڈکٹ اس کا ملتا جلتا بنا کے کرنا. تو یہ فالوورس کے اس طرح کی چیزیں ہو سکتی. امیٹیٹر بھی کاپی کرنے والا. امیٹیٹر کاپیز سم تھنگس فرام دا لیڈر بٹ مینٹینس ڈفرینشیشن ان ٹرمز آف پیکنگ. کہتے ہیں یہ بھی, اس نے بھی آئیڈیا اپنی پروڈکٹ کا لیڈر سے ہی لینا ہوتا ہے, لیکن یہ اس کے تھوڑی سی ویریشن رکھتا ہے, اور اس میں پرائس کم ہو جائے گی اس کی اور 4 چیزیں اوپر نیچے کر دے گا, تو جو ہے وہ کم پیسوں میں اس طرح کا ایک آپ کو سولوشن بنا کے دے گا. Adapter takes the leader's products and adopts or improve them. Right, میں کیا کروں کہ بیسک آئیڈیا میں آپ کا لے لوں. مثلا مجھے لگا کہ یار جو ہے نا, مطلب اب سامسنگ اس طرح کا فون بناتا ہے, اور میں نے سامسنگ کے اس ماڈل کو بینچ مارک کر لیا. میں اب اگلا جو فون بناؤں گا میں وہ اس لیول کا بناؤں گا کہ یار یہ جو ایل ای ڈی ہے, یہ جس 3D وہ ویو دے رہی ہے, یا اس کا بیٹری کی جو انوویشن ہے, یا اس کے کیمرے کی جو ایک ڈفرینٹ فیچر ہے, تو آئی ووڈ کاپی دیٹ. رائٹ, تو وہ اڈاپٹرس. تو آپ کیا کریں گے کہ جی وہ چیز اس کی اچھی ہے, فلاں چیز اس کی اچھی ہے, شیپ فار ایگزامپل ہونڈا کی گاڑی کی اچھی ہے, جو اس کے علاوہ جو انٹیریئر ہے وہ ٹویوٹا کا اچھا ہے فار ایگزامپل, اور اس کے علاوہ جو فیول ایفیشنسی ہے وہ تیسری انجن کی اچھی ہے. تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ یار اس کی ٹیکنالوجی وہاں سے چوری کر لیتا ہوں, اس کی ٹیکنالوجی وہاں سے چوری کر لیتا ہوں, اور اس کی شیپ وہاں سے چوری کر لیتا ہوں, اینڈ کلیکٹیولی آئی وڈ کم ود اے بیٹر پروڈکٹ. سو اڈاپٹرس جو چیزیں لے کے اڈاپٹ کرتے ہیں. سو دس واز چیپٹر نمبر 9 دیٹ از اینڈڈ ہیئر. لیڈر, چیلنجر اینڈ فالوور both have different strategies to attack and to defend themselves. Leader is something bigger, جس نے اس کو وہ کرنا ہوتا ہے, یعنی اس نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے, تو وہ ڈیفینسو پلے کر رہا ہوتا ہے, بیکاز دیٹ از required to expand the market. Right, اس نے نئے یوزرز ڈھونڈنے ہیں, اور وہ تو آلریڈی بادشاہ ہے, اس کو کسی کی طرح لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں وہ چبھ رہا ہوتا ہے. سو چیلنجرز کم اینڈ دے اٹیک آن دیٹ, اینڈ فالوورز کم اینڈ دے ٹرائی ٹو امیٹیٹ اینڈ کلون دا پروڈکٹس. تو وہ اس کی ڈیفینسو اسٹریٹجیز ہیں. جو چیلنجر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اگریسو پلے کرے گا, کیونکہ اس کے پاس پاور ہے, اس کے پاس تھوڑا سا آکڑ ہوتی ہے کہ یار ادھر میں اس کو لڑ سکتا ہوں اس کے ساتھ. تو چیلنجر دیٹ ہیز آلویز اٹیکنگ اسٹریٹجیز, جو کہ ہم ابھی پڑھ کے آتے ہیں. پھر تیسرا آ جاتا ہے فالوورس. فالوورس چونکہ وہ دیٹ از slim in resources, its pockets are not that deep, its resources are not that wide. ٹھیک, اس کے پاس وہ انجینئرنگ نہیں ہے, وہ انوویشن نہیں ہے, وہ چیزیں نہیں ہیں,
तो उसने ज़रा फॉलो करना है, वो देखेगा चैलेंजर का कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, लीडर का कौन सा अच्छा है, मैं किसको इमिटेट करूं, मैं किसको क्लोन करूं, मैं किसको काउंटरफिट तैयार करूं, राइट। तो वो इस तरीके से करता है। सो ये आपको किसी भी इंडस्ट्री में कॉमन मिलेंगे। मतलब बैंक्स में देखें, एक बैंक ने ये वाला अकाउंट इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब पहले एक बैंक था मिजान बैंक, मिजान बैंक इस्लामिक बैंकिंग लेके आया, अब हर दूसरा बैंक इस्लामिक बैंकिंग लेके आया। तो उसने वही मॉडल को वो करते हैं, फतवा लेते हैं मुफ्ती साहब से, और मुफ्ती साहब को पैसे देते हैं, फतवा ले लिया, राइट, प्रोसेस फ्लो सिमिलर कर लिए जो मिजान बैंक है और इस्लामिक बैंकिंग की अपनी ब्रांच लॉन्च कर दी। अब क्या हुआ, उसने एक अकाउंट लॉन्च किया, उसने देखा जी मैंने उसमें चेक बुक फ्री दे दूंगा, मैं एटीएम कार्ड फ्री दे दूंगा, उसमें इतना बैलेंस रख लें, मैं ये सर्विसेज कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सेम आपने एक अकाउंट उठाया, उसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट रखा, और उन्हीं सर्विसेज के साथ, उन्हीं चीज़ों के साथ एक और अपना अकाउंट लॉन्च कर दिया। सो दिस हैपन्स एवरीवेयर, यू नो, इन द इंडस्ट्री। कभी आईफोन कहता है कि जी सैमसंग मेरी टेक्नोलॉजी चोरी करता है, कभी सैमसंग आईफोन पे केस करता है कि जी मैं लीडर हूँ। तो कहीं किसी मार्केट का वो लीडर हो जाता है, कहीं किसी मार्केट का वो लीडर हो जाता है, कहीं वो केस जीत जाता है, कहीं वो केस जीत जाता है। सो दिस इज वॉर, दिस इज कंपटीशन, राइट। आपको लड़ना है, आपको आगे निकलना है। पिज्जा अकेला था तो पिज्जा सारी दुनिया पिज्जा से खाती थी, आज पिज्जा के हालात बुरे हो गए लोकल मार्केट में, दो इंटरनेशनली दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, but local market, you know, the market share of the Pizza Hut, true Pizza Hut, is quite low. So this is how when you stay in industry, you have to follow the norms. You need to, you know, uh, comply with the values and local taste, right, and try to come up with the products which are quite acceptable to the local market. तो अब देखते हैं कि मैंने क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना। तो अब आप देखेंगे जी, चूँकि फैसलाबाद के लोग हैं, दे हैव गॉट डिफरेंट टेस्ट, तो उनको वो जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं डोमिनोज के और पिज्जा आपके वो पसंद नहीं है। हमने कबाब खाना है, वो पिज़्ज़ा के ऊपर लगाना चाहिए, हमने टिक्के खाने हैं, वो पिज़्ज़ा के ऊपर लगे होने चाहिए, ठीक है जी। हमने बहुत सारा चीज़ खाना है, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ठीक है, और उसके अलावा जो है, राइट, ये चीज़ कैलोरीज क्या है, नहीं है, ये हेल्दी फूड है, नहीं है, या ये मैं कितना खाऊँ नहीं खाऊँ, बस लगे रहते हैं, राइट। तो हमें इंग्रेडिएंट से कंसर्न नहीं है, हमें उसकी नहीं है, बट पिज़्ज़ा शुड बी टेस्टी, दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट। सो व्हेन यू adopt the taste, it means quality that can be compromised, ingredients can be compromised. So जब आप जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो देखते हैं कि यार मुझे एक हद तक चीज़ यूज़ करना है, एक हद तक एक इंग्रेडिएंट यूज़ करना है, इससे ऊपर जो है दैट वुड बी, यू नो, हैक्टिक फॉर द हेल्थ, तो उस पर वो कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उनकी अपनी एक शेल्फ लाइफ है, वो चिकन उन सारी चीज़ों पे उस तरीके से यूज़ करेंगे, उनकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं, उनका प्रोसेस जो स्टैंडर्डाइज्ड है। नहीं, लोकल मार्केट क्या कहती है कि नहीं, वी नीड अ पिज़्ज़ा दैट शुड बी टेस्टी, हमें इस चीज़ से कंसर्न नहीं है। तो अब फिर देखते हैं कि जी आप सस्ता पिज़्ज़ा कैसे बनाएंगे। सो ये चलता रहता है मार्केट के अंदर कि यार वो ये काम कर रहा है, वो ये काम कर रहा है, एंड एवरीवन नोज ईच एंड एवरीथिंग about the other world, that is industry. I'm talking about the fast food industry or the pizza industry, और पिज़्ज़ा में जितने भी ब्रांड्स हैं सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। दे नो कि वो कौन सा चीज़ यूज़ करता है, वो कौन सी ब्रेड यूज़ करता है, उसकी डो कैसे होती है, उसके बर्तन कहाँ से आते हैं, उसका ओवन कहाँ से आता है, उसकी रेसिपीज़ क्या हैं, दे नो, राइट, कौन किस तरह से प्ले करता है, दे नो। दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 9। राइट, मैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो आपसे शेयर करूँगा। मेरे ख्याल में तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए दे वुड ओपन इन सितंबर, as long as you know the yesterday's news is concerned. Let's see what happens. चलें, और जी कोई सवाल, कोई और ऐसी बात है तो आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें, राइट जी, एंजॉय करिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।